بارہ نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے، یعنی رکوع سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو اس کلام کا انکار کرتا ہے، جو اس کو سنتا ہے لیکن ضد میں پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے کلام کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ الذی، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار فرمائے۔ کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انسان کو سمجھا دیا، اور کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی گرفت اور عذاب کا تذکرہ فرما کر انسان کو بات سمجھائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں حاصل ہو جائیں اور نعمتوں کو پانے کے بعد اگر بندہ ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انسان کو بات سمجھائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے سخارا، جس نے مسخر فرما دیا، جس نے تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجریہ تاکہ چلیں، الفلکو کشتیاں، فیہ اس میں، بامرہ اس کے حکم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو انسان کے تابع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو، اس کے پانی کو انسان کے کام میں لگا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھلا دیا، اور پھر اس کشتی کو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کے اندر چلانے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لتجری الفلک فیہ بامری، وہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دریا میں، سمندر میں چلتی ہے۔ ایک کونے سے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف، اور دوسرے کنارے سے پہلے کنارے کی طرف سامان کو لے کر
आती है, इधर से उधर और उधर से इधर तुम सामान लाद कर उससे लाते हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी तुम क्या करते हो। हमने इस कश्ती को तुम्हारे ताबे कर दिया, समंदर को तुम्हारे ताबे कर दिया, वाली तब तागू, और ताकि तुम तलाश करो मिन फज़लिही, उसके फ़ज़ल को। किसके फ़ज़ल को? अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल को तलाश करो। यहाँ अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद क्या है? रिज़्क़, रोज़ी रोटी। फरमाया वाली तब तगू मिन फ़ज़लिही, और ताकि तुम तलाश करो मिन फ़ज़लिही, उसके फ़ज़ल को। वलअल्लकुम, और ताकि तुम तशकुरून, शुक्र अदा कर सको। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो उसकी नेमतों को पाकर। और ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि तुम कश्ती में सफ़र करते हो, वो तुम्हें किनारे लगा देती है। तुम उसमें सफ़र करते हो तो उसका शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें पानी में गर्क होने से बचा लिया। तुम उसमें बैठते हो और एक किनारे से अशिया को, एक इलाके से अशिया को लाते हो और दूसरे इलाके की तरफ ले जाते हो। तुम कीमती सामान लाते हो, उसको बेचते हो और उसको ख़रीदते हो, तो तुम्हें इससे फ़ायदे हासिल होते हैं। फरमाया तुम्हें जो फ़ायदा हासिल होते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात हैं, तो अल्लाह के इन इनामात को पाकर तुम उसका शुक्र अदा करो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वसख्खरा, और उसने मुसख्खर फरमा दिया लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ज़ी, और जो कुछ ज़मीन में है। जो कुछ आसमानों में है अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी तुम्हारे ताबे कर दिया। आसमान पर जो अशिया हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी तुम्हारे काम में लगा दिया। आसमान में क्या है? सूरज हैं, चाँद हैं, सूरज, चाँद और सितारे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को इंसान के काम में लगाया है, इंसान के ताबे कर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा फिल अर्दी, और जो कुछ ज़मीन में है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ताबे कर दिया। खुद ज़मीन को लगा ले, ज़मीन इंसान के किस कदर ताबे है। जो तुम बीज इसमें बोते हो उसी को काश्त करते हो, ये तुम्हारे ताबे हो गई है। और ज़मीन के ऊपर जो अशिया हैं, जानवर हैं और नदी नाले हैं, दरख्त हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को इंसान के ताबे कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जमीअन, सब मिनहू, उसकी तरफ से है। अल्लाह ने बहुत सारे फ़वाइद हमें ज़मीन व आसमान से अता किए। फरमाया जमीअन, सब के सब, मिनहू, उसकी तरफ से हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। अल्लाह ने ही आसमान को पैदा किया है, अल्लाह ने ही ज़मीन को पैदा किया है। आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जो कुछ भी है अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, और तुम आसमान और ज़मीन में जो अशिया हैं उनसे फ़ायदा उठाते हो। फरमाया अल्लाह की इन नेमतों को पाते हो तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना, बेशक, फ़ी ज़ालिका, इसमें यानी आसमानों में और ज़मीन में, लआयातिन, अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, यतफ़क्करून, जो गौर व फिक्र करती है। आसमान की बुलंदियों की तरफ देखें, सूरज, चाँद, सितारे, और ज़मीन की गहराई की तरफ देखिए, इसकी वसाअत की तरफ देखिए। दरख्त हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। जब इंसान इस पर गौर व फिक्र करता है तो हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत नज़र आती है। इसे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाया है। कुल, इससे मुराद क्या है? ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए,
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دین حق کی دعوت دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین حق کی تبلیغ فرماتے، تو مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حد سختی والے معاملات فرماتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمزور صحابہ تھے، کمزور ساتھی تھے، کافی لوگ مشرک لوگ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی بڑی سختی سے پیش آتے تھے، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی خاتون تھی کہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ، عورتوں میں سب سے پہلے کس کو شہید کیا گیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے بچی کے ساتھ قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اور اسی طرح اسلام میں مردوں میں سب سے پہلے شہید حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پہلے خامن سے اولاد تھی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے پہلے شہید کیا گیا۔ اب ان کے ساتھ بڑے سختی کے ساتھ معاملات ہوتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کے منہ پر ساحر کذاب کہا جاتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ بہت برا بھلا کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم تھا؟ یہ حکم تھا کہ آپ نے ان کی ان باتوں کو برداشت کرنا ہے، آپ نے ان کی گالیوں کا جواب نہیں دینا ہے، آپ لوگوں نے ان کی مار کا جواب نہیں دینا ہے۔ یہ پہلا حکم تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا تھا فَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دفاع کا حکم بھی دے دیا کہ اب تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر جو پہلا حکم ہے وہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب قل، آپ کہہ دیں، للذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان والے ہیں، یعنی مومنین سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ یغفرو، کہ وہ درگزر کریں، للذین، ان لوگوں سے، لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے، ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ دن جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، ان کی وہ کافی لوگ مشرک لوگ امید نہیں رکھتے۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ ایسے دن بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن مشرک اور کافر لوگ یہ امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر والا معاملہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے ہیں، جو عذاب کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، جو ان دنوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا کہ تم ان کی گرفت نہ کرو۔ ان کی گرفت کون کرے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لیا جزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے، قوماً، قوم کو، بیما، اس چیز کا، کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم ان کی گرفت نہ کرنا، تم ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا۔ اب ان کی گرفت کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے
بدلہ لیں گے ان چیزوں کا، ان باتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتے تھے، عذاب کے دنوں کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان سے پورا بدلہ لیں گے۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، یہ پہلا حکم تھا، بعد میں دفاعی حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ اب اگر کوئی حق بات نہیں کہتا ہے، کوئی غلط بات کہتا ہے، تو اس غلط بات کا معقول طریقے سے رد کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور کوئی حق بات ہے تو حق بات کو بیان کرنا بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر پورے معاشرے میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو معقول طریقے سے غلط بات کو رد نہیں کرتا، تو سارے کے سارے ایمان والے جو ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات ہے کہ جو غلط ہے، اس کا رد ضرور کیا جائے، اس کا جواب ضرور دیا جائے، لیکن اس کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن طریقے سے اس کا جواب دیا جائے تاکہ بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اور جو لوگ برے افعال کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ اچھائی کا بدلہ اور اچھائی کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور بدی کا بدلہ اور بدی کا نقصان وہ بھی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من عاملہ، وہ شخص جس نے عمل کیا صالحاً اچھا، فلنفسہ، پس اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اس کی اپنی جان کے لیے ہے۔ ومن اساء، اور وہ شخص جس نے برا عمل کیا، فعلیہا، پس اسی پر پڑے گا۔ یعنی نیکی کا بدلہ اور نیکی کا فائدہ اپنے آپ کو ہے، اور برائی کا بدلہ اور برائی کا نقصان وہ بھی اپنے آپ کو ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف ترجعون، تم لٹائے جاؤ گے۔ یعنی انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت جو ہے وہ آ کر ہی رہے گی، وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی، وہ مر جائے گا، اس کی قیامت واقعہ ہو گئی، جنت بھی اس کے سامنے ہوگی، دوزخ بھی اس کے سامنے ہوگی، وہ ثواب کو بھی دیکھے گا اور وہ عذاب کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، وہ شخص جو مر گیا پس تحقیق اس کی قیامت بھی واقعہ ہو گئی۔ تو قیامت دور نہیں ہے، اس کا یقین ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر بنی نوع انسان کو بات سمجھائی ہے، اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو پا کر ناقدری والا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آیات کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔